أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ سورة الاحقاف آیات 15 اور 16۔ آیت نمبر 12 میں دو لفظ گزرے تھے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگ، وَبُشْرَ لِلْمُحْسِنِينَ، اور محسن لوگ۔ اب ان دونوں قسموں کی آگے وضاحت کی جا رہی ہے کہ محسن نیکوکار کون ہیں اور ظالم کون ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو، ہدایت کی ہے انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے بارے میں، احسانہ، بھلائی کی، حسن سلوک کی۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہمیت والدین کے حق کو ہے، اور اسی بات کی وصیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وصیت ہے انسان کے لیے کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حملتہ امہ، اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے، کرہن، تکلیف سے۔ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں وقت گزارتا ہے، 9 مہینے کا یہ عرصہ ماں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ وَوَضَعَتْهُ، اور اسے جنم دیا، کرہا، تکلیف سے۔ وَحَمْلُهُ، اس کا پیٹ میں رکھنا، وَفِصَالُهُ، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت، 30 شہرا، 30 مہینے ہے۔ اب غور کیجئے کہ آغاز صورت میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ لفظ تثنیہ کا آیا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، ماں باپ دونوں سے، لیکن اس کے بعد جو ماں کی قربانیاں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ماں نے ہی اپنے بچے کو پیٹ میں 9 ماہ پالا، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اسے جنم دیا، پھر 2 سال اسے دودھ پلایا۔ یہ سارے کے سارے احسان ماں کے ہیں، اس لیے یاد رہے کہ خدمت گزاری کے لحاظ سے ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کا۔ اور پھر اس کے بعد والد کا تذکرہ کیا۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے جنین کہا جاتا ہے، اس کی جنین کی عمر سے لے کر دودھ چھڑانے کی عمر تک اس کے سارے معاملات ماں کے ساتھ ہی جڑے ہیں، تو اس کی پرورش میں جتنی دقت تکلیف ماں برداشت کرتی ہے ویسی تکلیف اور آزمائش باپ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے والدین میں سے ماں کا حق زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اور لطیف سا اشارہ بھی ہے، لفظ استعمال ہوا ہے 30 شہرا، 30 مہینے، اور دوسری جگہ پر قرآن مجید نے دودھ پلانے کی مدت بیان کی ہے، حولین کاملین، مکمل 2 سال، سورہ بقرہ میں۔ تو 30 مہینے میں سے اگر 2 سال نکال لیے جائیں، 24 مہینے نکال لیے جائیں، تو باقی 6 مہینے بچتے ہیں، اور یہ کم سے کم وضع حمل کی مدت ہے۔ اور اسی کے مطابق اصحاب رسول کے زمانے میں فیصلے بھی کیے جاتے، اور ان پر کبار صحابہ کا اجماع تھا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغ، جب وہ پہنچا، اشدہ، اپنی جوانی کو، وبلغ 40 سنہ، اور جب وہ پہنچا 40 سال کی عمر کو،
قال، تو اس نے کہا، ربی، میرے رب، اوزعنی، مجھے سنبھالے رکھ۔ اوزعنی الہمنی کے معنی میں ہے کہ مجھے الہام کر، مجھے قوت بخش، ان اشکر نعمتک، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا، التی انعمت، جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں۔ دو باتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا، اذا بلغ شدہ، کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، تو عمومی طور پر انسان جوانی میں ہی سمجھدار ہو جاتا ہے، عقل و رشد اسے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اس میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی حتمی عمر 40 سال ہے۔ 40 سال تک انسان کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ اگر اس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے، سنوار لیا ہے، اپنی اصلاح کر لی ہے، تو اپنی آگے کی زندگی بہتر گزار سکتا ہے۔ اور اگر وہ 40 سال کی عمر تک اپنی اصلاح نہیں کرتا، سدھرتا نہیں ہے، تو اس کے بعد بھی پھر اس کے لیے مواقع کم ہی رہتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہے یا دینی لحاظ سے ہے۔ 40 سال کی عمر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عمومی طور پر اس عمر میں جو ذہنی پختگی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور انسان زندگی کے بہت سے مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے، اب وہ حقیقت دنیا سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اس کے والدین انتہائی بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں یا گزر چکے ہوتے ہیں، وہ خود صاحب اولاد ہوتا ہے، اسے دنیا کی حیثیت سمجھ میں آ جاتی ہے، لہٰذا مقصد حیات کو جان کر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اب سے بارہا یہی دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تو مجھ پر اپنا یہ فضل کیے رکھ کہ میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ 40 سال کی عمر کا تذکرہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر کا انسان بیدار ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ شعور انسان کو بہت پہلے سے آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے یہ شعور اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد انسان کی خواہشات نفس مغلوب ہو جاتی ہیں، جذبات کا وہ زور باقی نہیں رہتا جو انسان کو غلط کاموں پر اکساتا ہے۔ البتہ انسان کی تکمیل میں انسانی معاشرہ، اس کا ماحول، ان ساری چیزوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جب یہ انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اپنے رب سے بارہا اس دعا کو دہراتا ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے توفیق دی رکھ کہ ان نعمتوں پر میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، وعلی والدیہ، اور جو میرے والدین پر کی ہیں۔ تو والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھا جائے۔ رب اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ وان اعمل، اور کہ میں عمل کروں، صالحا، نیک، کہ اللہ مجھے نیک عمل کی بھی توفیق دیے رکھ، ترضاہ، ایسا عمل جو تجھے راضی کر دے۔ تو جب انسان کسی کا شکر گزار ہوتا ہے تو اس کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے احسانات سے واقف ہوتا ہے تو زبانی شکر بھی کرتا ہے اور عملی طور پر بھی شاکر بن جاتا ہے۔ اور عملاً ترضاہ سے اشارہ اس طرف ہے کہ بہت سے لوگ ایسے عمل تو کرتے رہتے ہیں جو ان کے خیال میں نیکی ہوتی ہے، وہ اسے اچھا عمل سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہوتے، وہ خواہشات نفس کی پیروی ہوتی ہے، وہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، وہ بدعات سے اپنی زندگی کو آلودہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں ترضاہ سے ایسے عمل کی توفیق مانگی گئی ہے جو عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں بھی میرے نیک بخت وارث اٹھا، یعنی ایسی اولاد کی دعا جو نیک اور صالح ہو۔ اور اللہ نے اولاد اگر عطا کر رکھی ہے تو ان کی اصلاح کی بھی دعا، جس طرح سورہ فرقان میں فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ایسی ازواج اور ذریت عطا فرما کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں تیرا فرما بردار بنتا ہوں۔ یہ اقرار ہے حیات کامل کا کہ اللہ ہر معاملے میں میرا رجوع بھی تیری ہی طرف ہے اور میں تیرا ہی فرما بردار رہوں گا۔ اولئک الذین، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم، قبول کر لیتے ہیں ہم ان سے، احسن ما عملوا، نیک جو انہوں نے عمل کیا ہے، یعنی ان کی جو بھی نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت بخش دیتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ سے وفا، پھر ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول فرماتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، ان کی برائیوں سے صرف نظر کرتے ہیں۔ اب نیک سے نیک انسان سے بھی کچھ نہ کچھ خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو شخص اللہ کی اس وصیت پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت اور اپنی رحمت سے اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں سے ہیں، ایسے انسانوں کا ٹھکانہ پھر جنت ہے۔ وعد الصدق، سچا وعدہ، الذی کانوا یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ وعدہ جنت کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے جو دنیا میں ان سے کیا جاتا رہا، بالآخر آخرت میں اس وعدے کو وفا کر دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اور والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔